السلام علیکم. ہم نا ایسے آج رینڈم گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پہ نا کوئی بات ہوئی کہ یار ایسے ہی کوئی سب پوچھنے لگے تمہارا فیوریٹ سانگ کون سا ہے، تمہارا فیوریٹ سانگ کون سا ہے. تو مجھ سے پوچھا نا تو میں نے کہا کہ میرا فیوریٹ سانگ نہیں ہے، کہ میں بہت زیادہ نہیں سنتی. میں یہ نہیں کہتی کہ میں بالکل نہیں سنتی، انسان ہے اور انسان گناہ کرتے ہیں. تو میں نے آگے سے کہا نا کہ یار نہیں سنا کرو سانگس نا. تو آگے سے مجھے ایک ہی جواب ملا کہ اب تم یہی کہو گے کہ گانے نہیں سننے چاہیے، گانے سننے کی وجہ سے قیامت کے دن کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا. تم جیسے لوگوں کی یہی باتیں ہوتی ہیں نا. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اس سے ہٹ کر بھی بتا سکتی ہوں کہ وہ تو ڈالا جائے گا. ابھی اس کے بعد سے نا مجھے ایک چیز اور ہوئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا خوف، مطلب ہمیں کیا ہے کہ بس اگر ہم کسی کو بتا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر نہیں ہے. یہی ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوگا. تو میں نے کہا کہ گانے سننے کا ایک نقصان یہ ہے کہ یہ ہماری میموری پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. ہماری میموری شارٹ ٹرم ہو گئی ہے کہ ایک شارٹ ریلز دیکھ دیکھ کر ہم نے خود کو ان ریلز کا اتنا عادی کر لیا ہے، اتنا عادی بنا لیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی لمبی ویڈیو آ جاتی ہے ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، کوئی ایسی اچھی ویڈیو آ جاتی ہے ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں کہ بس کوئی شارٹ فنی چیزیں یا فنی ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے ہماری میموری پہ اتنا زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیوں. ابھی کسی نے کہا ہے کہ میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کو نا مینٹلی ڈپریشن میں لے کر جاتا ہے. کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے یار میں وہ گانے سن کے بہت ریلیکس ہوتا ہوں. ایک ٹائم پہ انسان کو یہ چیز فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ واقعی اس چیز کو ریلیکس فیل کر رہا ہے یا اس کو تھوڑا بہتر فیل ہو رہا ہوگا. لیکن اگر آپ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں نا تو سب سے زیادہ آپ ڈپریشن میں تب جاتے ہو جب آپ سانگس کو سنتے ہو، کیونکہ اس میں وہی مایوسی والی باتیں ہوتی ہیں. کیونکہ ہر دوسرا انسان تو آج کل ایک ہی دکھ لے کر پھر رہے ہیں، ناکام محبت کا. تو پھر آپ کو جب آپ وہ سانگ سنو گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ بالکل آپ کے اوپر لکھا گیا ہے، آپ کے لیے ہی اس کے لفظ ہیں. تو آپ اس کو سنتے سنتے تھوڑا ریلیکس ہو گئے، لیکن بعد میں اس کے الفاظ آپ کے کانوں میں رہیں گے، آپ کے مائنڈ میں رہیں گے، اور آپ باقی باتوں کی جگہ، باقی چیزوں کی جگہ آپ کے مائنڈ میں ریپلیس ہو جائے گی ان گانے کے فکروں سے. تو مطلب آپ کی یادداشت کمزور ہو جائے گی اکارڈنگ ٹو سائنٹیفکلی، کہ اگر ایک چیز سانگس ایسی چیز ہے جو آپ کی یادداشت کو کمزور کرتی ہے. ابھی یہاں پہ قرآن کچھ نہیں بول رہا، قرآن نے تو منع کیا نا. ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا، مطلب اللہ کو چھوڑ دیا کہ یہ موسیقی حرام ہے، ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا. لیکن سائنس بھی پروف کر چکے ہے کہ ہمیں ان کا ایکسیس سننا ہمارے برین کو ویک کر رہا ہے، ہماری میموری کو شارٹ ٹرم کر رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو نہیں مانتے، الٹا ہم اس چیز کو سکون فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ہاں مانا کہ انسان کو اپنی ریلیکسیشن کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے. سانگس سنو، آپ سن رہے ہو کیونکہ آج کے دور میں ایسا کوئی نہیں ہے. میں نہیں کہوں گی کہ میں بالکل نہیں سنتی ہوں یا یہ وہ، لیکن کوشش کرو کہ اسے آپ قرآن پاک سے ریپلیس کر دیں. آپ قرآن پاک کی کوئی چھوٹی چھوٹی صورت یاد رکھ لیں، زبانی یاد کر لیں. کہ ابھی انسان فارغ بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہ گنگنا رہا ہوتا ہے اپنے ہی منہ میں کچھ نہ کچھ. تو جب آپ ایسے فارغ بیٹھے ہو اور آپ مطلب کچھ گنگنانا چاہ رہے ہو تو آپ گانے نہیں گاؤ، ان کو مت گنگناؤ. جو سورہ زبانی یاد رکھی ہوئی ہوگی آپ اس کو پڑھنا شروع کر دو. اس سے کیا ہوگا، ایک آپ کو جو روح کا سکون ہے نا، کیونکہ قرآن پاک تو روح کی غذا ہے، یہ سکون ہے اصل. آپ کو مینٹلی ریلیکسیشن بھی ملے گی، آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا، اور آپ کو گناہ کی جگہ الٹا ثواب ملے گا. اگر اس طرح آپ کوئی گانا گنگنا رہے ہوتے ہو اور کوئی اور بھی سن رہا ہے تو آپ تو گناہ کر ہی رہے ہو، لیکن جو سن رہا ہے اس کا بھی گناہ آپ کو مل رہا ہے. اگر آپ ایسے ہی اپنے گانا چھوڑا ہوا ہے اور کہیں آپ سن رہے ہو، لٹرلی جتنے لوگ وہ اس چیز کو سن رہے ہیں ان کا بھی گناہ آپ کو مل رہا ہے. ابھی آپ خود بھی گناہ گار ہو رہے ہو، کتنے لوگوں کا گناہ اپنے سر لے رہے ہو اور اپنی وجہ سے بھی گناہ گار کر رہے ہو. اور ابھی کسی کو منع کر دو نا کہ یار نہیں سنو، کہ پلیز آپ اس کو بند کر دیں، تو آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ. اگر آپ کو اتنی پرابلم ہو رہی ہے، آگے سے یہی جواب سننے کو ملتا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ جاؤ اگر آپ کو اتنی ہمارے سانگ سننے سے یا سانگ لگانے سے پرابلم ہو رہی ہے. لیکن کوئی اس چیز کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس چیز سے رکنا چاہیے اور کس چیز پہ چلنا چاہیے. ہم نے پتہ نہیں کن کن باتوں کو، کس کس چیزوں کو اپنی زندگی کی ریالٹی بنا لیا، جو کہ ہمیں سیدھے راستے سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں گمراہی کے اس دھانے پر لے کر جا رہی ہے کہ معاذ اللہ جہاں پہ ہم شرک کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ابھی ہم ایسے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن حقیقتاً ان کے معنی شرک کے معنوں میں ہی جا رہے ہوتے ہیں.
پہلے ہم مطلب ایک غلط کام کر کے خود کو، کیونکہ انسان کو بے چین اور انسان کا سکون اس کے گناہوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. آپ جتنے زیادہ گناہ کریں گے نا تو آپ کی روح اتنی زیادہ بے چین ہوگی، اور جتنی زیادہ وہ بے چین ہوگی اتنا زیادہ پھر اور ڈسٹریکٹ ہوتے جاؤ گے. اس لیے اگر کبھی لگ جائے نا کہ مجھ سے یہ غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو کسی اچھے کام سے ریپلیس کرو، اس کو کسی اچھی چیز سے ریپلیس کرو، کسی اچھی بات سے ریپلیس کرو. ہر چیز کو مطلب ہر چیز ایک نیگیٹو ویو بھی ہے، پازیٹیو ویو بھی ہے. تو ہر نیگیٹو چیز کو ایک پازیٹیو ویو سے کرنے کی کوشش کرو. خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. آپ فارغ بیٹھے ہو، آپ کسی سے بات کرنا شروع کر دو. فارغ نہیں بیٹھو کہ ذہن میں 100 وسوسے آتے ہیں اور شیطان تو پھر اپنا جہاں دیکھتا ہے وہاں کام پورا کر دیتا ہے. اس لیے فارغ نہیں بیٹھو، خود کو کسی نہ کسی طرف ڈائیورٹ کرتے رہو. اور دوسرا کہ سانگز اوائڈ کرو. دنیا بھی آپ کی خراب کریں گے، آخرت بھی آپ کی خراب کریں گے. اگر دنیا میں سکون نہیں دے رہی یہ چیز آپ کو، اور آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لو کہ یہ آپ کو سوائے مزید ڈپریشن کے سانگس کچھ بھی نہیں دیتے. ایک ٹائم پہ آپ کو یہ سکون لگ رہا ہوتا ہے، اور ایک ٹائم پہ انہی کے الفاظ آپ کو اتنے چبھتے ہیں کہ ہر یہ الفاظ میرے لیے کیوں بولے گا. اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگے اور ہدایت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہو جاتا کہ ہم بس بیٹھ کر سوچ لیں کہ آئندہ نہیں کروں گا. نہیں، ہمیں خود کو خود روکنا چاہیے، تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. ویسے کچھ بھی ممکن نہیں.